الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، سورہ فجر کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ رب جب چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس میں اللہ کو اپنی بات کی توثیق مقصود نہیں ہوتی۔ اللہ کی بات سے بڑھ کے تو کسی کی بات سکی نہیں۔ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ فجر اور 10 راتوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ کون سی راتیں ہیں؟ دوستو، یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذیقعد کے آخری دن ہے، پیر کے دن یکم ذی الحجہ ہے۔ یہ چاند کے سال کا آخری مہینہ، اس کے بعد محرم شروع ہوگا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جو 4 مہینے حرمت کے بیان کیے ہیں جس میں جنگ منع تھی، اس میں سے یہ ایک۔ اور اس مہینے کی فضیلت قرآن میں بھی موجود، حدیث میں بھی موجود۔
اس مہینے میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو پورے سال میں کسی اور مہینے میں نہیں ادا کی جا سکتی. جیسے کہ تکبیرات تشریق، فریضہ حج اور فریضہ قربانی. یہ تین وہ اہم ترین عبادات ہیں جو صرف اسی مہینے میں ادا ہوتی ہیں. اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. دن کی قسم اور رات کی قسم. اللہ نے فجر کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم کھائی. صاحب جلالین جو قرآن کے مفسر ہیں، امام قرطبی اور اکثر مفسرین نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں. پہلی 10 راتیں، جس میں پہلی رات اتوار کی شام سے شروع ہو جائے گی. تو اللہ ان راتوں کی قسم کھا کے اس راتوں کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بہت ہی عظمت والی راتیں. جس مالک نے دن و رات پیدا کیا، وہ جس دن و جن راتوں کی قسم کھائے گا اس کی کتنی عظمت ہوگی. ان راتوں کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے. ان 10 راتوں کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال قبل ایک سال روزے کے برابر ہوتا ہے. ایک دن کا روزہ، یہ اتنی اہمیت کے حامل دن اور رات ہیں کہ 10 روزوں میں سے 9 روزے، 10ویں دن تو عید ہوگی، یکم سے لے کے 9 تک جو یوم عرفہ بنتا ہے، ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، اور رات لیلۃ القدر کے رات کے برابر ہے. ان فضائل کا مقصد کہ ہم اور آپ اس دن و رات کو فرائض کے ساتھ ساتھ اس میں نوافل کا اہتمام رکھیں. نفلی روزہ رکھیں، راتوں کو تہجد پڑھیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. دن اور رات کو بنانے والی ذات جس کی قسم اٹھا رہی ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے
کہ اس لمحات کی کتنی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے. یہ قبولیت کی راتیں ہیں. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ ابن ماجہ کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ صغیرہ کے معافی کا ذریعہ بن جاتا. ایڈوانس گناہ معاف. 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ آنے والا گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. جب گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے، توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہم اس دن و رات کی اہمیت کو جانیں اور گھروں میں مستورات کو بتائیں. یہ راتیں عام راتیں نہیں، یہ دن عام دن نہیں جو پیر سے شروع ہوگا. اتوار کی شام سے رات پہلے آتی ہے، چاند کے مہینے کی دن بعد میں آتا ہے. ہفتہ اتوار پیر یعنی پرسوں کی شام، یہ ذی الحجہ کی پہلی رات ہے. ایک بات تو ان ایام میں کوشش یہ ہو کہ دن کا روزہ ہو، نفلی ہے، تکلیف کوئی مسئلہ مسائل ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے. اور رات کو کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے تہجد کے لیے اٹھ جائے. یہ 9-10 راتیں جس کا میرا مالک قسم کھا رہا ہے. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لیں. تو اس مہینے میں 3 خاص عبادات. پہلی عبادت تکبیرات تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ شروع ہوتی ہیں یوم عرفہ کی فجر سے. عید سے 1 دن پہلے شروع ہوگی، 1 دن بعد عصر پہ ختم ہو جائیں گے. 5 دن. یہ اسلام کی شان و شوکت کی نشانی ہے. کہ ان دنوں میں ہم نے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنی ہے. مرد بلند آواز سے کہیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے 1 دفعہ تکبیر کہیں گے. یہ بھی ہم مستورات کو بتلائیں. اس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی قربانی دینے لگے، اوندھے منہ لٹا دیا، چھری تیز کر لی، بیٹے کے گلے پہ رکھ کے چلائی تو چھری نے کام نہیں کیا. حالانکہ تیز دھار والی چھری، گلا نہیں کاٹا. یقین ہے کہ ابراہیم نے پوچھا ہوگا چھری سے، تو اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا ہوگا جس ذات نے آپ کو بیٹے کے گلے کاٹنے کا حکم دیا ہے
اس نے مجھے کاٹنے سے منع کر دیا. اتنے میں اوپر سے حضرت ابراہیم نے سنا کہ صدا آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے سنا تو سمجھ گئے جبریل کی آواز، کوئی پیغام آ رہا ہے. جبریل جنت کا مینڈا لے کے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے، اسماعیل کو بچانا تھا. جب حضرت ابراہیم نے سنا جبریل کی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ آواز حضرت اسماعیل نے سنی تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وہ مبارک تکبیرات ہیں جس میں 3 شخصیات شامل. اگر یہ میرے آپ کے زبان پہ جاری ہوں گی تو اس کی برکتیں یقیناً ہمیں بھی نصیب ہوں. اس کا اہتمام کریں. الگ نماز پڑھیے تب بھی فرض کے بعد ہم اس تکبیر کو پڑھیں گے. مرد ہے، عورت ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، ہر ایک پہ یہ لازم ہے. جبریل امین مینڈا لائے اور وہ چھری جب ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چلائی تو مینڈے کے گلے کو کاٹ کے رکھ دیا. اللہ نے بیٹی کی جگہ پہ مینڈے کی قربانی، جانور کی قربانی کو قبول کر لی. تو یہ تکبیرات ہیں جو 9 ذی الحج کے فجر سے شروع ہوں گی، 13 کی عصر پہ مکمل ہو جائیں. عید سے 1 دن پہلے اور 3 دن عید کے 1 دن بعد، چوتھے دن. اور دوسری عبادت جو اس مہینے میں خاص ہے وہ ہے حج بیت اللہ. وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی. اس مہینے کے مخصوص ایام وہ بھی 5 دن ہیں. 5 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے. حج اسلام کا بنیادی رکن اور جانی مالی عبادت. مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد رکھے ہیں. کوئی رنگ و نسل کا امتیاز نہیں، امیر غریب کا امتیاز نہیں. ان دنوں میں سارے کے سارے ایک ہی نغمہ گاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عرب ہے، عجم ہے، گولا ہے، گورا ہے، کالا ہے، اس میں اتحاد کا درس ملتا ہے، اخوت اور محبت کا درس ملتا ہے. یہ اسلام کا شعار ہے. اور ایک عشق و محبت کا سفر ہے. اصل میں انسان کے، بندے کے اللہ کے ساتھ 2 جذباتی تعلقات ہیں. 2 جذباتی تعلقات.
یا یوں سمجھے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کے دو انداز ہیں۔ ایک تعلق محبت کا ہے اور ایک تعلق عظمت کا ہے۔ اور ان دونوں تعلقات کے بنیاد پہ ملاقات سے پہلے بندہ تیاری کرتا ہے۔ محبوب سے محبت بھی ہوتی ہے، دل میں اس کی عظمت بھی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک دلہن اپنی دلہا سے ملنے سے پہلے زیب و سنگار کرے گی، کپڑے پہنے گی، خوب تیار ہوگی۔ محبت کا تعلق۔ اور صرف اتنا نہیں، سوچے گی، سہیلیوں سے پوچھے گی پہلی ملاقات میں کیسی باتیں کروں کہ اس کا دل جیت لوں، کیا بات کروں، کس انداز سے کروں تاکہ میں اس کا دل جیت سکوں۔ اسی طرح بندے کا اپنے رب کے ساتھ، مومن کا اپنے رب کے ساتھ ایک محبت کا تعلق، اور وہ تو محبوب حقیقی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، شدید محبت ہوتی ہے۔ جب نماز کی صورت میں ہم اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہیں، دستور تو یہ ہے کہ ہم تیار ہو کے آئیں۔ محبوب سے ملنا ہے، باتیں کرنی ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے یار جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر کپڑے بدل لوں گا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ پسینے کی بدبو ہے، جو ہے، کپڑے خراب ہیں، بس پاک ہیں، بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ تو ایک تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہے وہ محبت کا ہے، اس میں اپنے آپ کو تیار کر کے جاتا کہ میرا مالک مجھے بلا رہا ہے، 5 دفعہ بلاتا ہے مالک، محبوب۔ اور دوسرا تعلق وہ عظمت کا ہے، اس میں بھی انسان تیار ہو کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سرکاری آفیسر، اسے صدر بلائے صدر ہاؤس میں، یا وزیر اعظم بلائے، اندازہ لگا رہے ہو تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ ایک عام آفیسر ہے، مجھے بلا ہوا ہے، مشورے کرے گا کیسے سوٹ سلواؤں، رنگ کیسا ہو، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو تیار کرے گا، پھر مزید اس پہ سوچے گا کہ میں جا کے گفتگو کیسی کروں، دوستوں سے مشورے لے گا، کیا بات کروں، کس انداز سے بات رکھوں تاکہ اس کا دل جیت لوں، ان کے دل میں میری عظمت آ جائے۔ یہ ہے عظمت کا تعلق۔ ہر افیسر کو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے ساتھ کوئی دلی محبت تو نہیں ہوتی، کئی سیاسی طور پہ مخالف ہوتے ہیں، لیکن جب بلاوا آتا ہے تو عظمت کا تعلق ہے، تیار ہو کے جاتا ہے۔
کیسا لباس، کیسا انداز، کیسی گفتگو. تو اللہ تو شہنشاہ حقیقی ہے، انسان اس کا سرکاری خلیفہ ہے. جب اس شہنشاہ کی طرف سے اپنے اس خلیفہ کو پیغام آتا ہے حج کے لیے تو یہ پھر تیاری کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو باوجود استطاعت کے حج پہ نہیں گیا، محبوب فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس پہ شرعی طور پہ حج فرض ہے. حج فرض ہونے کے 2-3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسے آنے جانے کا پرامن راستہ مہیا ہو، حالات کشیدہ نہیں ہیں ممالک میں، پرامن راستہ مہیا ہو. دوسرا، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس مکمل ہو. اور تیسرا، جتنے ایام اس کے وہاں گزرے تو پیچھے گھر والوں کے لیے تمام خرچوں کا انتظام موجود. یہ حج کے لیے کہ فرضیت کے لیے، یہ نہیں بس اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں چھوڑو اللہ دے گا کھاتی رہے، پیچھے بچے بھوکے مر رہے ہیں. انتظام کر کے جاؤ. نہیں کر سکتے، نہیں انتظام تو کیوں جا رہے ہو؟ حج کے لیے تو یہ شرط ہے، باقی سفر کے لیے شرط نہیں ہے. ظاہر ہے جب بے سہارے چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو پھر یہی ہوگا نا، کوئی پڑوسی دے دے گا، کوئی خیال کر لے گا، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا. اسے توکل نہیں کہتے، یہ شریعت نہیں ہے. کھلانا تو اللہ نے ہے، لیکن عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلاؤ، یہ تمہارے پہ لازم ہے. تو اگر یہ تمام تر چیزیں اسے مہیا ہیں اور حج پہ نہیں جاتا، فرمائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. کتنی سخت وعید. آج ہم کیا کرتے ہیں جو ادھر 2 بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں، اس لیے حج فرض ہوتا ہے نہیں جاتا. بھئی شادی میں تو شریعت کے روح سے، بیٹے کی شادی ہے تو بس حق مہر کی رقم ہے، ہلکا پھلکا چند افراد میں مشتمل ولیمہ. بچی کا معاملہ یہ، باقی چیزیں تو ہم نے خود بنائی ہوئی، وہ کوئی شرعی طور پہ شرعی امور نہیں ہیں. یہ جہیز، یہ فلاں، یہ فلاں. ظاہر ہے آج کل ماں باپ بھی مجبور ہیں، سسرال والے تانے دیں گے، لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ شرعی دائرے سے باہر ہے. آپ یہ کہیں کہ 10 لاکھ میں نے شادی پہ لگانا ہے، 20 لاکھ لگانا ہے، میں حج پہ نہیں جا سکتا، میں بچی کی شادی کرنی، وہ بیٹھی ہے. بھئی یہ 20 لاکھ کا خرچہ شریعت کے دائرے میں تو نہیں ہے نا. شریعت کے حوالے سے دیکھو تو میرے خیال میں تو 1 لاکھ میں آپ کا کام بنتا ہے. ہاں جو زمانہ ہے، حالات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ ہم سب سمجھتے ہیں. تو اگر حج فرض ہے تو مجھے حج ادا کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم ہو جاؤں. جب محبوب نے کہہ دیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی مرے یا عیسائی ہو کے مرے. وہ کہتے ہیں ایک افیسر تھا، رشوت لیتا تھا. کسی نے کہا یار رشوت لینا حرام ہے، نہ لیا کر. اس نے کہا جی کیا کروں، بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو میرے پہ فرض ہے. یہ تو حالات ہیں آج کل میرے اور آپ کے. ہم نے شریعت کو وہ موم کا ناک بنا دیا ہے، جدھر موڑ لیں بس. جی رشوت لینا حرام ہے، لیکن بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو میرے پہ فرض ہے.
تو یہ کس نے کہا کہ پیٹ پالنا فرض ہے تو حرام کما کے پیٹ پال؟ جتنی تیری استطاعت ہے اس کے دائرے میں تو پابند ہے. یہ بھی وہی صورتحال ہے. جی حج پہ نہیں جا سکتا، بچی کا معاملہ، بھائی حج پہ جاؤ، وہاں اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ باقی معاملات بھی سیدھے کر دے گا. تو جیسے کہ ایک صدر ایک سرکاری آفیسر کو بلائے تو تیار ہو کے جاتا ہے، یہ تعلق عظمت کا تعلق ہے. تو بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں دو جذباتی تعلقات، ایک محبت والا، ایک عظمت والا. تو اس مہینے میں حج ادا ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو مینا چلے جاتے ہیں، 9 کو عرفات چلے جاتے ہیں، 10 کو واپس مینا آ جاتے ہیں، 11 12 کو وہیں رہتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، طواف و زیارت اس دوران میں کر لیتے ہیں. حج مکمل ہو گیا، قربانی کی، بال کٹوائے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو پرسوں رات سے شروع ہو رہا ہے بہت ہی عظمتوں والا. تو کم از کم اس مہینے کے پہلے 10 دن 10 رات اس کو ہم اہتمام سے گزاریں. اپنا کاروبار بھی کریں، حلال کمانا عین عبادت ہے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مواقع عطا فرمائے. اور تیسرا عمل جو اس مہینے میں ہوتا ہے وہ قربانی کا عمل ہے. پوری دنیا میں مسلمان آج بھی اہتمام کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں. تو اس لمحات میں ہم روٹھے ہوئے رب کو منا سکتے ہیں، رب سے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں. یقیناً جس دن و رات کو اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی ہے کہ رب قسم کھا رہا ہے، تو اس دن و رات میں رب کو منانا بھی آسان ہے. جو تعلق کمزور پڑ چکا ہے اسے ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم پہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ بیٹے اسماعیل کو مکہ کے چٹیل میدانوں میں چھوڑا اور خود ملک شام چلے گئے. یہ حضرت ہاجرہ جو تھی نا، یہ شہزادی تھی، ایک ریاست کے بادشاہ کی بیٹی تھی. اس میں ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ اپنے چچا کے ہاں ٹھہرے، پھر وہاں سے منتقل ہونے لگے. تو چچا کی بیٹی ہے سائرہ آپ کے نکاح میں، چچا نے آپ کو بڑا مال دیا، بکریاں ریوڑ کے ریوڑ دیے.
آپ بیوی کو لے کر وہ ریوڑ کے ساتھ وہاں سے چلے تو راستے میں وہ ریاست آتی تھی، جو اس کا حکمران تھا وہ عیاش تھا، کارندے چھوڑے ہوئے تھے، جو کہ خوبصورت عورت گزرتی یا نظر آتی اسے پکڑ کے اس کے پاس پیش کر دیا جاتا۔ اگر خاون یا کوئی اور ساتھ ہوتا اسے مار دیتے۔ بس اس کا اپنا ایک اصول سا تھا، بھائی ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے، اسے قتل نہیں کرتے تھے۔ تو کارندے گھوم رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سائرہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، پوچھا کون ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم میاں بیوی تو نہیں، کہا کہ بہن بھائی ہیں۔ اسلامی طور پہ تو ایک نسبت بنتی ہے نا سب کی۔ تو انہیں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، لیکن حضرت سائرہ کو جبراً اٹھا کے لے گئے، بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ خوبصورت اور حسین، تو گناہ کے ارادے سے جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کے شان اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا۔ رک گیا، منتیں کرنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے اللہ سے مانگا، ٹھیک ہو گیا۔ سائرہ نے دوبارہ ارادہ کیا تو پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ جان گیا کہ کوئی اللہ والی، دل میں عقیدت آ گئی، ایسی عقیدت آئی۔ اچھا، اللہ کی شان، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دور تھے، وہاں سے اسے پکڑ کے لائے تھے، اللہ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئے اور دل میں شیطان کو غلط فہمیاں نہ پیدا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط ارادہ کرتا ہے لیکن اس کا ہاتھ شل ہو جاتا۔ تو جب عقیدت دل میں بیٹھی تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دی کہ یہ سائرہ کی خدمت کرے گی، ایسی عقیدت پیدا ہو۔ اپنی بیٹی جو شہزادی تھی حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دی تاکہ یہ سائرہ جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے اس کی خدمت کرے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ چٹیل میدان میں چھوڑ دو، مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش، وہ بھی تو نبی کی بیٹی تھی، سمجھ گئی۔ کہا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگے پھر آپ جائیں، پھر اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، جب رب نے حکم دیا ہے تو بیٹھیے۔ اللہ کے ساتھ ایسا یقین۔ ابراہیم علیہ السلام گئے ملک شام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد، چھوٹے سے بچے۔ ایک عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئے، رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ تو بڑے سخت امتحانات ہیں، آج تو ہم اور اب بڑے آسانی سے بیان کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ پہ لے کے سوچیں بہت سخت امتحانات۔ خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ نے اگلے دن 80 اونٹ منگوائے، جو اس وقت ایک دیت کی قیمت تھی۔ بیٹے کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ 80 اونٹ قربان کر دی۔
اگلی رات پھر خواب آتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. پھر آپ نے 80 اونٹ منگا کے قربان کر دی. تیسری رات پھر خواب آیا خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. اب آپ ملک شام سے چلے, مکہ کے بستے میں پہنچے, حضرت ہاجرہ سے ملے, کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو, بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. اماں حاجرہ نے سوچا والد ہیں, عرصے بعد آئے ہیں, بیٹے کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں. اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال یا جمہور قول کے مطابق 9 سال کی عمر کے بچے تھے, بالکل کم عمر, 7 سال یا 9 سال کی عمر ہے. حضرت حاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا, والد کے ساتھ روانہ کر دیا. اب والد راستے میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے قربان کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تو کیا کہتا ہے, تیری کیا رائے ہے. وہ بھی تو آگے نبی تھے, فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم ہوا ہے وہ کر گزرو, مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. 9 سال کا بچہ ہے. یہ راستے میں مکالمہ ہو رہا ہے باپ بیٹے کا. پہنچ گئے مینا کے اس مقام پر. جب قربانی کرنے لگے تو بیٹے سے پوچھا بیٹا کوئی آخری بات, کوئی وصیت. آپ نے چند باتیں کی. ابا جان پہلی بات تو یہ کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا تاکہ رکاوٹ نہ بنے. دوسری بات یہ کہ میں بچہ ہوں, رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو. اور تیسری بات, جب میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو خون میں لت پت میرے کپڑے میرے ماں تک پہنچا دینا, کہہ دینا تیرا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا. اتنا بڑا امتحان. حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس آزمائش کو اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. رب خود کہہ رہا ہے بہت بڑی آزمائش تھی. خلیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آزمائش میں کامیاب اترے. اس میں مجھے اور آپ کو پیغام یہ ملتا ہے, بیٹی کی قربانی اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بنی. ہمارے رشتے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. کوئی بھی رشتہ ہے, بیوی بچوں کا ہے, کوئی اور ہے, کوئی اور ہے. آج کا مسلمان بیوی بچوں کے لیے ان کی بے جا چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کمانے کی طرف بڑھ جاتا ہے. حلال کمائی تو پوری نہیں ہوتی تو حرام کماتا ہے. یہ قربانی مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے, مخالفت نہیں کرنی. جو حکم ہے, جو فریضہ ہے,
آج ہم قربانی پہلے تو کرتے نہیں، اگر کرتے بھی ہیں جو اصل اس کا پیغام یا اس کا درس یا اس کا مقصد ہے اس کو نہیں اپناتے ہیں۔ اس میں مجھے اور آپ کو بہت سے پیغام ملتے ہیں کہ ہر صورت میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی چاہتیں قربان کر کے ہو، مال قربان کر کے ہو، جان اور اولاد قربان کر کے ہو، جیسی صورت میں بھی ہو اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اور آج یہی چیزیں میرے اور آپ کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بن جاتی۔ وجہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کی دل و دماغ میں نہیں آتی۔ اتنا بڑا مالک وہ مجھے حکم دے رہا ہے، نماز کا حکم ہے، نیند قربان کر، کوئی بھی حکم ہے شریعت کا، تو اس سال کے آخر میں یہ قربانی مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے کے مجھے متوجہ کرتی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی چاہت کو۔ اللہ کا احسان دیکھیں، صرف جانور ہی قربان کرنا نہیں ہے، اصل بنیاد مقصد اس میں یہ ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو پیر کے دن سے آغاز ہو رہا ہے، اس میں یہ 3 بڑی بڑی عبادتیں ہیں: تکبیرات تشریق، فریضہ حج، فریضہ قربانی۔ اور یہ پہلی 10 دن 10 راتیں وہ ہیں جس کی رب نے براہ راست قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور اس پہلی 10 راتوں کی قسم۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس لمحات کا کیا مقام ہوگا، کیسے قبولیت کی یہ 10 راتیں ہوں گی۔ تو مالک کو کیا پڑی ہے کہ وہ قسم کھائے؟ مجھے اور آپ کو بتلانا ہے کہ یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں، یہ دن بہت قیمتی دن۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، یوم عرفہ کا روزہ اگلے پچھلے ایک سال کی گناہ معاف ہونے کا ذریعہ۔ اللہ نے رمضان میں موقع دیا تھا یا پھر یہ موقع دے دیا؟ تو ہم ابھی سے اپنا ذہن بنائیں، تیار کریں اس دن 10 دن 10 راتوں کے، اس کی عظمت دل میں بٹھائیں، گھر میں مستورات کو بتائیں، بریف کریں۔ عام طور پہ تکبیرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو چلو ساتھ ہی پڑھی گئیں، الگ نماز پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتی، گھر میں مستورات کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ 9 ذی الحج عرفات کے فجر سے شروع ہوگا اور عید کے 1 دن پہلے شروع، 3 دن کی عید ہے، اس کے 1 دن بعد عصر پہ مکمل۔ یہ وہی ادا ہے جبریل امین حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو کلمات ادا ہوئے تھے وہی اللہ نے مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری کر دی، اسے عبادت بنا دیا۔ رب کو پسند اتنے آئے یہ کلمات کہ ان کا پڑھنا اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بن گیا۔ جبریل کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، مینڈا لے کے آ رہا ہے، کہیں حضرت اسماعیل پہ چھری نہ چل جائے۔ حضرت ابراہیم رک گئے، جبریل کی آواز پہچان، پیغام آ رہا ہے۔ آپ نے بے اختیار کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، وہ سب سے بڑا۔ حضرت اسماعیل جو لیٹے ہوئے تھے قربان ہونے کے لیے،
انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں۔ دوستو سال بعد یہ مہینہ آتا ہے، ایک سال بعد، اور اسلامی مہینے سال کا آخری مہینہ، اس لیے ان لمحات کو غفلت سے بچا لیں، ضائع ہونے سے بچا لیں، سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ شاید یہی 10 دن 10 راتیں میرے اور آپ کے لیے پوری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، دنیا اور آخرت سنورنے کا ذریعہ بن جائے، میری صحت، زندگی، مال و دولت، کاروبار میں برکت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم جو سارا سال پریشان رہتے ہیں، ان راتوں سے فائدہ اٹھا کے رب سے مانگنے والے بن گئے، ہمارا کام بن جائے۔ تو سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ اکثر مفسرین نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، عملی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد